نواز شریف کے جو سٹاف ہے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملاقات ہونی ہے. نواز شریف کو خود نہیں پتا تھا کہ انہوں نے بلاول بھٹو سے ملنا ہے, بلاول زرداری سے ملنا ہے. تو یہ دونوں کو فون کر کے کہا گیا, اس سے کہا گیا کہ تم جاؤ, اور اسے بتایا گیا کہ یہ آ رہا ہے تو تم لوگ ملو, اور مطلب ایک جو ڈرامہ کرنا ہے وہ آپ ڈرامہ کریں. تو باقی یہ تھا تو ڈرامہ, یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے, پس پردہ یہ تھوڑی کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں. اچھا یہ تو چابی والے کھلونے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایس سی او ہے اور سارا فوکس ایس سی او پہ رکھیں. اچھا ان کو بھی پتہ ہے کہ ایس سی او سے نکلنا کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں, صورتحال ہے, جو ماحول ہے, اس میں کون پاکستان میں انویسٹ کرے گا جب یہ ہمارے حکمران اور سیاستدان سارے ابھی بھی اقتدار میں بیٹھ کے انویسٹمنٹ پاکستان سے باہر کر رہے ہیں. جب ہمارے اپنے حکمرانوں کو ہمارے سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے, پھر باہر والے انویسٹرز کو ایک خوف ہے کہ اگر ہم پاکستان میں انویسٹ کر بھی دیتے ہیں تو یہ تو فارم 47 والی حکومت ہے, کل کو فارم 45 والی آئی تو یہ نہ ہو کہ وہ سارے ان کو آڈٹ شروع کر دیں اور ہم ان کو جو بھی کرپشن, ان کو جو بھی حصہ دیں گے یہ تو سارا کچھ بڑھ جائے گا کل کو. پھر یہاں پہ جو سیکورٹی کی سچویشن ہے, کیونکہ حکومت کو فوکس نہیں ہے سیکورٹی کے اوپر, اور ان کا سارا فوکس قاضی فیصل کی ایکسٹینشن کے اوپر ہے, اپنی ذات اور مفاد کے اوپر ہے. پھر ایک اور جو ایک خدشہ ہے یہ مطلب یہی سیکورٹی والا اور دہشت گردی والا, اور پھر جو یہاں پہ انرجی پرائسز ہیں, بجلی اتنی مہنگی ہے, تو یہ ملٹیپل ریزنز ہیں جس وجہ سے ایک مطلب انویسٹمنٹ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. یہ زبانی کلامی باتیں. اور اب تو آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب جس سے ہم $100 ارب انویسٹ کروانا چاہتے تھے, اب ہم نے ان کو کہا ہے کہ چلیں آپ نے اور کچھ نہیں پاکستان میں انویسٹ کرنا تو البیک کی ایک برانچ پاکستان میں کھول دیں تاکہ ہم کچھ تو دکھا سکیں لوگوں کو کہ انویسٹمنٹ سعودی عرب کی آ گئی ہے. اگر 20 25 30 کروڑ 40 کروڑ روپے کی البیک اب ہم یہاں پہ برانچ کھلوانے کو اپنی بڑی کامیابی گردان رہے ہیں, تو پھر آپ خود ہی سے اندازہ لگا لیں کہ اس حکومت کی کتنی کریڈیبلٹی ہے اور ان کی سیاسی طور پہ کیا حیثیت ہے. پھر اسی طرح سے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ باقی چیزیں بتانے سے پہلے کہ تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے ان سے پس پردہ بہت زیادہ رابطے کیے جا رہے ہیں, اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور شرط لگائی جا رہی ہے کہ 18 تاریخ کو کسی صورت تحریک انصاف مارچ نہیں کرے گی اسلام آباد کی طرف, اور کسی صورت تحریک انصاف کو ٹف ٹائم نہیں دے گی, اور یہ زبانی کلامی باتیں کرتے رہیں گے. کوئی اگریسو ان کی حکمت عملی نہیں ہوگی. اور 18 کو حکومت کی جانب سے ذرائع سے خبریں آ گئی ہیں کہ 18 کو وہ آئینی ترمیم پیش کرنے جا رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے بالکل ٹھنڈ پر گیم ہے اور بالکل نارمل روٹین میں چیزیں ہو رہی ہیں, نارمل سے بھی بدتر ہو رہی ہیں. آپ ذرا ایک چیز سوچیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بانی چیئرمین ہیں اور پہلے چیئرمین تھے. ظاہر ہے جب عمران خان چیئرمین تھے تو روزانہ عمران خان جو ہے وہ اسپیچ کرتے تھے. آپ کو یاد ہے کہ ان کا ٹی وی پہ ان کا وہ گیا بلیک آؤٹ ہو گیا, ان کا نام بھی نہیں چلتا تھا, لیکن عمران خان یوٹیوب پہ آتے تھے اور اسپیچ کرتے تھے. یوٹیوب کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پورے پاکستان اور پوری دنیا میں جو اوورسیز پاکستانی ان تک ان کی بات جاتی تھی. 4 اکتوبر سے لے کے اب تک ایک اسپیچ دکھا دیں آپ جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے بیرسٹر گور صاحب کو, ایک ان کی تقریر دکھا دیں کم از کم. میں نے تو نہیں دیکھی, شاید آپ نے دیکھی ہو کہ انہوں نے کوئی انہوں نے کارکنان سے کوئی اسپیچ کی ہو, کوئی اگریسو بات کی ہو, ابھی تک نہیں ہوا. تو یہ حالات ہو جہاں پہ چیئرمین کے, تو وہاں پہ پھر یہ جو حکومت کانفیڈنٹ ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میچ فکس ہے ہمارا اور پی ٹی آئی بالکل ہمیں راستہ دے گی اور کوئی پی ٹی آئی ریزسٹ نہیں کرے گی. اور اب مجھے کم از کم یہ بات حکومت کی اس میں وزن لگ رہا ہے کیونکہ کوئی اگریسو حکمت عملی ان آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے پی ٹی آئی کی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ پہلے ہی پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ ہم دوبارہ مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف اور ہم ان آئینی ترمیم کا راستہ سختی سے روکیں گے. لیکن اس وقت تک کوئی پلان, کوئی چیز سامنے نہیں آئی, کیونکہ ایک یہ بھی تھا ان کا کہ تحریک انصاف کا کہ ہم سرپرائز دیں گے اور ہم اس پر ڈیٹ اناؤنس نہیں کریں گے اور پوری ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے اور پہلے ہم 2,500 3,000 بندے بھیج دیں گے یہاں پہ اسلام آباد میں جو مختلف جگہوں پہ رہیں گے. لیکن اب اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ ایس سی او کے نام پہ پورے اسلام آباد کے ان ایریاز میں جہاں پہ ممکنہ طور پر تحریک انصاف کے کچھ حامی آ کے ٹھہر سکتے ہیں, وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں, وہاں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. بہانہ ایس سی او ہے, نشانہ تحریک انصاف کی حمایت میں آنے والے ممکنہ طور پر اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ ہیں. ایس سی او میں تو الجھائے ہوئے انہوں نے ایس سی او میں اس لیے الجھائے ہوئے لوگوں کو کہ لگے یہ کہ یہ حکومت ساری اور نظام پورا ایس سی او میں مصروف ہے تو دوسری طرف کچھ نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں دوسری طرف سختیاں بڑھ گئی ہیں, جبری گمشدگیاں بڑھ گئی ہیں, گرفتاریاں بڑھ گئی ہیں, چھاپے بڑھ گئے ہیں, مقدمات بڑھ گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایس سی او والا جو ہے یہ صرف ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے, پریکٹیکلی ایس سی او کے اوپر فوکس نہیں ہے. اگر ایس سی او کے اوپر ان کا فوکس ہوتا تو آج یعنی کل شہباز شریف جو ہے وہ آئینی ترمیم کے اوپر میٹنگز کر رہے ہوتے, جو یہ ہیں
نواز شریف اور بلاول اس کے اوپر میٹنگ کر رہے ہوتے، پیپلز پارٹی مولانا کے پاس اس کے لیے جا رہی ہوتی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایس سی او میں صرف یہ الجھا رہے ہیں، ساتھ انہوں نے یہ تاثر دیا ہوا ہے کہ ہم نوٹیفیکیشن کر رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب کا، لیکن اصل واردات یہ ہے کہ سختیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، گرفتاریاں چھاپے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. عمران لالیکا صاحب کا میں ٹویٹ پڑھا تھا کہ انہوں نے منڈی بہودین کا یہ گجرات کا لکھا ہوا تھا، وہاں پہ بھی چھاپے، بہت زیادہ لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑے اور گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب واضح ہے، اور مطلب یہی ہے کہ آئینی ترمیم حکومت کروانے جاری ہے، اور حکومت کانفیڈنٹ ہے کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو انہوں نے جیسے بھی جس کے ذریعے بھی مینیج کیا ہوا ہے وہ مینیجڈ ہے، اور کوئی کسی طرح کی کال اسلام آباد کی نہیں ہوگی، اور بڑے سموتھلی حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم کروا لے گی. وکلا تنظیموں کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد جناب آپ دیکھیں کہ پورا اس وقت کنٹرول ہے اس نظام کا. آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کو اب فنڈ دے دیے گئے، ترقیاتی فنڈز کے نام پہ ان کو نواز دیا گیا ہے پنجاب میں. پھر اسی طرح سے ہائی کورٹس کو ساریوں کو مینیج کر لیا گیا ہے. تمام ہائی کورٹس میں مجوزہ آئینی ترامیم کو چیلنج کیا گیا ہے، کسی ہائی کورٹ سے کوئی بڑا آرڈر نہیں آیا. کل عامر فاروق صاحب نے اپنے پاس لگا لیا، اعتراضات دور کر کے آج سماعت کے لیے انہوں نے اپنے پاس مقرر کیا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ ہائی کورٹس میں جتنے معاملات گئے، یہ صدارتی آرڈیننس جو جاری کیا گیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا، جس کے تحت منیب اختر صاحب کو کمیٹی سے اس نے قاضی فیصل نے نکالا تھا، اس کے اوپر کسی ہائی کورٹ نے کچھ نہیں کیا. مجوزہ آئینی ترامیم کے اوپر کوئی عدالت کچھ نہیں کر رہی. عمران خان سے ملاقاتوں کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں صورتحال آپ کے سامنے ہیں، اور جو حسان نیازی کی والدہ ہیں اور بڑی بہادر ہیں، وہ بھی اپنے بھائی عمران خان کی طرح اور اپنے بیٹے حسان نیازی کی طرح انہوں نے اب چیلنج کیا سلمان قمر راجہ صاحب کے ذریعے. اس کو بھی عامر فاروق صاحب نے اعتراضات کے ساتھ آج 11 اکتوبر کو لگایا ہوا ہے، جمعے کے دن. اب آپ اندازہ لگائیں کہ عامر فاروق صاحب کوئی ایک آپ پی ٹی آئی کی پٹیشن بتا دیں جو کبھی وہ اعتراضات کے بغیر لگاتے ہوں. ہاں وہ انہوں نے لگائی تھی اعتراضات کے بغیر، جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز گرفتار ہوئے تھے، کیونکہ وہ معاملہ انٹرنیشنلی بہت امبیرسمنٹ ہو گئی تھی. تو عامر فاروق صاحب نے بغیر اعتراضات کے لگا کے اور ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دیا تھا، اور پھر ہفتے والے دن سماعت کر کے اور پھر فیصلہ دیا تھا. اور پہلی بار وہ بیٹھے تھے ہفتے والے دن، دوسری بار وہ ہفتے والے دن اس دن بیٹھے تھے جس دن یہ پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ چل رہا تھا، اور وہ 5 اکتوبر کو بیٹھے تھے. تو عامر فاروق صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہفتے والے دن کیوں بیٹھتے ہوتے ہیں. باقی آپ ایمان مزاری کے ٹویٹس پڑھ لیں کہ جب وہ جبری گمشدگیوں پہ گئی عامر فاروق صاحب کے پاس، تو عامر فاروق صاحب نے کبھی کسی جبری گمشدگی کے لیے ہفتے والے دن نہیں بیٹھے. انسانی حقوق کے معاملے پہ عامر فاروق صاحب کبھی نہیں بیٹھے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج چھٹی ہے. اس کے بعد جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایکٹیو ہو گیا. الیکشن کمیشن نے جو ریفرنس جو بھیجے، ایک اسپیکر نے، ایک چیئرمین سینٹ اسپیکر ایاز صادق نے بھیجا، ایک جو این اے 4 سے تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں ان کے حوالے سے، اور ابھی وہ میں ساری تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں، اور سینٹر سیف اللہ ابڑو ان کے حوالے سے. وہ دونوں ریفرنس 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے سماعت کے لیے لگا دیے ہیں، ڈرانے کے لیے کہ مان جاؤ، ووٹ ادھر ڈال دو ورنہ تم لوگوں کو فارغ کیا جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور چیز کی جا رہی ہے، وہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو اسپیکر نے خط لکھا ہے اس پہ آپ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دے دیں دوبارہ. اس کے لیے الیکشن کمیشن کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیار ہو گیا الیکشن کمیشن، اور گو کہ الیکشن کمیشن یہ کر نہیں سکتا. اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ معاملات خود الیکشن کمیشن سپریم کورٹ لے جا چکا ہے کہ جناب پارلیمنٹ نے ایک قانون بدل دیا ہے تو ہم اب اس قانون پہ چلیں گے یا آپ کی ججمنٹ پہ چلیں گے، اور پی ٹی آئی نے بھی اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو الیکشن کمیشن کر ہی نہیں سکتا کیونکہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے، کل اردو میں بھی جاری کر دیا گیا ہے، تو کر ہی نہیں سکتا الیکشن کمیشن. لیکن اب جو نون لیگ نے کیا ہے، ایک نون لیگ کہہ رہی ہے کہ 18 کو ہم مجوزہ آئینی ترمیم پیش کر رہے ہیں، دوسرا نون لیگ نے جو ڈی نوٹیفائی ہوئی تھی ان کی مخصوص نشستوں کی خواتین ان کو اسلام آباد طلب کر لیا ہے، تیسرا الیکشن کمیشن کے اجلاس چل رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے 41 ایم این ایز کو پی ٹی آئی کے ڈکلیئر نہیں کیا، پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں فراہم نہیں کی. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ دوبارہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ساری نشستیں دے دے گا، اور جیسے ہی الیکشن کمیشن اس نوٹیفائی کرے گا تو خواتین جو ہیں وہ لابی میں بیٹھی ہوں گی، وہ فوراً فلور پر آئیں گی، وہ حلف اٹھائیں گی، 15-20 منٹ بعد آئینی ترمیم پیش کی جائے گی، اور 1 گھنٹے کے اندر 1.5 گھنٹے کے اندر پاس کی جائے گی پھر سینٹ میں. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 سے 10 گھنٹے کے اندر یہ پورا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا، یہ بتایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ایک طرف تو حکومت کی اتنی تیاریاں، الیکشن کمیشن کی اتنی تیاریاں، دوسری طرف تحریک انصاف کی آپ تیاریاں دیکھ لیں، 0-0-0. اور پھر ایک ایسے وقت میں جب مراد سعید اور عمران خان کی بہن اور عمران خان کی فیملی، وہ سب عمران خان کے جو نظریاتی لوگ ہیں وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان پتہ نہیں کس سچویشن میں ہوں گے جیل میں. جب وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کی کوئی اگریسو حکمت عملی آپ کو نظر نہیں آتی، سب ٹھنڈ پروگرام تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے. تو اب
حکومت جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کانفیڈنٹ ہے کہ 18 کو تحریک انصاف نہیں آ رہی یہاں پہ کو پروٹیسٹ کرنے اور ٹف ٹائم دینے، اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ سب اوکے ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، تحریک انصاف والے بتا رہے ہیں کہ وہ جو اسلام آباد سے گرفتار ہوئے ان کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے، اور مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ چیزیں اس لیے اگریسو ہوتی جا رہی ہے حکومت اور یہ پولیس، اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے، کوئی اگریسو چیز نہیں ہے، کوئی پی ٹی آئی کا کوئی لاعمل نظر نہیں آ رہا، کوئی ان کی پالیسی نظر نہیں آ رہی۔ اب 4 دن کے لیے انہوں نے پروٹیسٹ کا اعلان کیا، 11 سے 14 اکتوبر تک وہاں پہ پروٹیسٹ کامیاب بھی ہوں گے، لیکن وہاں پہ دفعہ 144 جو ہے وہ 8 اضلاع میں نافذ کر دی گئی ہے۔ تو یہ ہے جناب صورتحال۔ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے کچھ ٹویٹس رکھنا چاہتا ہوں جن میں بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کا ایک ٹویٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں ہارس ٹریڈنگ کا دھندا عروج پر، بڑے بڑے بلڈرز اور بروکرز گھوڑوں کی بولیاں لگانے میں مصروف، کیش جو ہے وہ بروکرز فراہم کریں گے، جبکہ اس کے بدلے میں ان کی فائلیں کلیئر کر کے انہیں سرکاری کھاتوں میں نوازا جائے گا۔ گھوڑوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، جبکہ عوامی رد عمل کے خوف اور لیڈر سے وابستگی کی وجہ سے سپلائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یعنی گھوڑے زیادہ چاہیے لیکن بکنے کے لیے کم گھوڑے اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق نے اسلام آباد کی منڈی میں گھوڑوں کی قیمت پہلی بار آسمان پر پہنچا دی ہے۔ یعنی جو گھوڑا پہلے 20 میں ملتا تھا، یعنی 20 کروڑ میں ملتا تھا، وہ اب 60 میں بھی دستیاب نہیں۔ چھوٹے استبل والا گھوڑا 60 جبکہ بڑے استبل والا گھوڑا 80 تک بھی رپورٹ ہوا ہے۔ یعنی قومی اسمبلی میں 60 کروڑ کا ایک ایم این اے اور سینٹ میں 80 کروڑ کا ایک سینیٹر جو ہے اس کی قیمت لگائی جا رہی ہے۔ کچھ گھوڑے صرف چسکے کے لیے اپنی قیمت لگوا رہے ہیں، مگر یہ سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو گھوڑا بھی بکا یہ اس میدان میں اس کی آخری ریس ہوگی، ویسے بھی لنگڑا گھوڑا کس کام کا۔ یہ بالکل انہوں نے درست کہا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز چلائی گئی ہے، اور یہ جو حکومتی اکاؤنٹس ہیں ان کی جانب سے، کہ جناب تحریک انصاف نے نا اپنے لوگوں کو اغوا کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں نا 3 4 نام بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے نام تو ٹوٹل 7 لکھے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے 4 نام ایسے ہیں جن کا اس لیے لکھا گیا ہے کہ تاکہ وہ تھوڑے سے ایکٹیو ہوں اور رابطے کریں، کہیں کہ نہیں ہم اغوا نہیں ہوئے، اور ان کی لوکیشن ٹریس ہو جن کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ جو نام انہوں نے دیے اس میں سیف اللہ ابڑو ہیں سینیٹر، شفقت حیات خان ایم این اے زین قریشی ملتان سے، عظیم الدین لکھوی، حاجی امتیاز منڈی بہودین سے، خواجہ شراز توسہ شریف سے، اور جاوید اقبال بڑائی رحیم یار خان سے۔ اچھا، ان کا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے یہ 7 ہیں، ان میں سے 3-4 کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ 3-4 کے نام تو فرمائشی لکھے گئے ہیں، لیکن 3-4 کے نام اس لیے لکھے گئے ہیں کہ ان کو یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کمٹمنٹ ان کے ساتھ کر چکے تھے کہ ہم ووٹ دیں گے، لیکن اب وہ رابطے میں نہیں آ رہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ تحریک انصاف نے اب تک تو بڑی کامیابی سے اپنے اراکین قومی اسمبلی کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد مقدس فاروق اعوان کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ ملتان، سہیوال، سرگودا، گجرانوالا، بہاڑی، پاکپتن، اوکاڑا اور وزیر آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ فہیم اختر صاحب نے جو بتایا ہے وہ جو سیف اللہ ابڑو صاحب ہیں ان کے خلاف، اور سہیل سلطان جو NA4 سے جو MNA ہیں ان کے خلاف، دونوں کے خلاف جو ریفرنس ہیں یہ ابتدائی سماعت کے لیے 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے مقرر کر دیے ہیں۔ اچھا، پھر یہ جو ترمیم، مجوزہ آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے ہائی کورٹس میں، اس پہ 3 ہائی کورٹس میں کیا ہوا، اس پہ مریم نواز خان صاحبہ نے کیا کہا ہے، یہ ویسے مجھے یقین ہے کہ انہوں نے اپنے پروگرام فرام کورٹ روم نمبر 1 میں وسیم ملک کے ساتھ بھی ان کو ڈسکس کیا ہوگا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کی عدالت میں حکومت مکر گئی کہ آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پبلک کیسے کریں، تو اس درخواست پر کے اعتراضات پر فیصلہ جسٹس عالیہ نیلم نے محفوظ کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے وفاقی حکومت اور اٹارنی جنرل آفس کو نوٹس کر کے جواب طلب کر لیا ہے اور سماعت 15 اکتوبر منگل تک ملتوی کر دی ہے، اور لارجر بینچ بنانے کا بھی اندیا دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق نے اعتراضات دور کر کے اور آج جمعے کے لیے اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ثاقب بشیر صاحب نے بتایا کہ جج ابو الحسنات محمد القرنین نے علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو، عمران خان کی بہنوں کو کہا ہے کہ وہ اپنے موبائل کے پاسورڈ جو ہیں وہ پولیس کو دے دیں۔ فیصل عباس کھر جو ہمارے دوست ہیں GTV کے رپورٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ جب کل پیش ہوئے جو یعنی جمعرات کی بات کر رہا ہوں 10 اکتوبر کو جو IG اسلام آباد ہیں وہ عامر فاروق صاحب کے سامنے پیش ہوئے، تو عامر فاروق صاحب نے ان کی بہت تعریف کی، اور عامر فاروق صاحب نے کہا کہ انویسٹیگیشن سیف ہینڈ میں ہے، IG اسلام آباد ایک اپرائٹ آفیسر ہیں۔ تو یہ انہوں نے انتظار پنجوتا صاحب والے کیس میں، بازیابی والے کیس میں بہت تعریف کی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ عرفان سلیم صاحب جو ہیں انہوں نے یہ سارا وہ لگا کے اور بنا کے لگایا ہے کہ علیمہ خان 5 دن سے قید ہیں، اور عمران خان 431 دن سے، بشرا بی بی 254 روز سے، عظمیٰ خان 5 روز سے، اور اسی طرح سے باقی بھی جو ہیں یاسمین راشد صاحبہ 522 روز سے،
شاہ محمود قریشی صاحب 422 روز سے، اعجاز چودھری صاحب 522 روز سے، عمر سرفراز چیمہ 522 روز سے، اور اسی طرح سے میاں محمود رشید صاحب 522 روز سے، بھٹی صاحب جو ہیں وہ 586 روز سے، اور اسی طرح سے باقی بھی، کیونکہ یہ زوم میں جب کر رہا ہوں تو نام اس طرح سے واضح نہیں ہے، لیکن حسان نیازی اور حیدر مجید، یہ جو ہے وہ حیدر مجید اور یہ 422 روز سے. تو اسی طرح سے باقیوں کا بھی لکھا ہوا ہے کون کون ملٹری کورٹ میں، اور یہ سارے ان کے انہوں نے نام لکھے ہوئے ہیں کون کتنے عرصے سے ہے. اور عمران لالیکا صاحب کہتے ہیں کہ عمر ملک اپنے بیمار والد کی وجہ سے پاکستان آیا اور رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا گیا، اور وجہ عمران خان کو سپورٹ کرنا اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے آواز اٹھانا اور اپنی گائیکی سے اس کو تقویت دینا ہے. اور آغا سرور کا قصور یہ ہے کہ وہ یوٹیوب چینل چلاتا ہے اور اس نے احتجاج کو کور کیوں کیا، اس لیے رات کے اندھیرے میں اس کو اغوا کر لیا گیا ہے. اور اسی طرح سے فیصل چودھری صاحب جو عظمیٰ بخاری کہہ رہا ہوں، عظمیٰ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ کا کیس لڑنے والی لیگل ٹیم کا حصہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ساری رات سونے نہیں دیا گیا دونوں بہنوں کو، اور ان کو پولیس جو ویمن پولیس اسٹیشن ہے اس میں ان کو ساری رات جگایا گیا، اور ان سے فضول سے سوالات جو ہیں وہ پوچھے جاتے رہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مینٹل ٹارچر دینے کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ. تو یہ جناب صورتحال ہے. میں نے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حکومت ڈٹرمن ہے آئینی ترمیم لانے کے لیے، اور ہر طرف زور لگایا جا رہا ہے، عدالتوں کے اندر کنٹرول، پولیس جو کچھ کر رہی ہے، اغوا کاریاں جو ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کے ایم این اے سینٹرز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ملاقاتیں جو کچھ ہو رہی ہیں. حکومت تو ہر محاذ پہ آپ کو ہائپر ایکٹیو نظر آتی ہے، لیکن تحریک انصاف آپ کو مکمل طور پر غائب نظر آتی ہے. اور اب مجھے لگتا ہے کہ حکومت کا یہ دعویٰ درست ہے، اور اگر یہ دعویٰ ان کا درست ہے تو یہ عمران خان کی اس جنگ کے تابوت میں جو ہے وہ آخری کیل ہوگا، جو عمران خان کے باہر جو ہیں وہ لیڈرز جو ہے وہ اس میں آخری کیل ٹھونکیں گے. اور پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ غدار کوئی ایک نہیں تھا، بلکہ تحریک انصاف میں غداروں کا جمعہ بازار تھا، جو حکومت کو اتنا آسان اور فری راستہ دے رہے ہیں کہ حکومت ہر طرف سے تحریک انصاف پر گھیرا تنگ کر رہی ہے، اور کسی طرف سے ان کو کسی طرح کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں جناب، لیکن اگر تحریک انصاف ایکٹیو ہوئی تو پھر ایک بار شہر اقتدار میں دوبارہ میدان لگے گا. لیکن ابھی تک تو بہرحال اس کے امکانات جو ہیں وہ کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی جو باہر لیڈرشپ ہے ان کا اس وقت جو ہے وہ پلان وہ اناؤنس کرتے ہیں، لیکن اس کی ایگزیکیوشن کے لیے ہمیں کہیں پہ بھی کوئی چیز پریکٹیکلی نظر نہیں آتی. تو چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.